جو وحی کے ڈاکٹر صاحب نزول کا آغاز کب ہوا اس حوالے سے، اب بعد از وحی سرکار علیہ السلام پہ جو اس کے اثرات مرتب ہوئے، خاص طور پہ جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے کہ خوابوں کے حوالے سے، ذرا وہاں سے آغاز کیجیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جنید بھائی۔ میں چند بنیادی باتیں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ وحی خاصہ نبوت ہے، وہ خاصہ نبوت اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسانیت سے کلام کرنا ہوتا ہے تو یہ میرے رب کی شان نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ براہ راست کلام کرے۔ اب درمیان میں کوئی واسطہ اور وسیلہ چاہیے تھا جس کو پورا سورہ توحید، سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ اب وہ ہے سورہ توحید، خالص توحید کو بیان کر رہی ہے، لیکن لفظ کل سے آغاز کروا کے زمانے کو بتا دیا کہ میری یعنی رب کی سنت یہ ہے کہ میں بغیر واسطے کے تمہارے ساتھ کلام نہیں کرتا، تو تمہاری جرت کیا ہے کہ بغیر واسطے کے میرے ساتھ کلام کرو۔ اچھا، قطع کلام کی معذرت، اس سے ہمیں ہماری اوقات بھی بتائی، بالکل اپنی اوقات میں رہنا، آنا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آنا۔ یہ یقیناً بات یہ بھی بعد میں ہوگی، کیونکہ پہلی وحی میں ہی بتا دیا خلق الانسان من علق کہ تمہاری اوقات کیا ہے، لہذا اپنی اوقات سمجھنی چاہیے۔ بنیادی چیز تو یہ ہوگی۔ اور وحی کی جو تین بنیادی اقسام ہمارے سامنے قرآن کی روشنی میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وحی وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو وہ براہ راست کرتا ہے، بغیر کسی واسطے کے کرتا ہے، جس میں کوئی فرشتہ موجود نہیں ہوتا، جس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا کوہ طور پہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور معراج کی رات تو پھر جو کلام ہوا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور مقام قاب قوسین او ادنیٰ کی جو بات ہے اس کا تو اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے، اور قرآن کی منشا ہی نہیں کہ تم جان سکو کہ اللہ نے تمہارے رسول کے ساتھ کیا کلام کیا، اور میرے آقا نے بھی ساری زندگی اسے بتایا نہیں ہے۔ اور دوسری وحی کی صورت ہے جسے ہم کہتے ہیں وحی ملکی، جس میں ملک یعنی کوئی فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے، کبھی انہیں بشر بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اب یہاں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا جو شان نبوت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ نبی جو ہے وہ بشر ہوتے ہیں، نبی بشر نہیں ہے، نبی بنیادی طور پہ تو نور ہوتا ہے لیکن اللہ کی حکمت سے بشر بن کے آتا ہے۔ یعنی حضرت جبریل کے نور ہونے پہ تو امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ نور ہیں، تو جب وہ بشر بن کے آتے ہیں داعیہ قلبی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داعیہ قلبی کے پاس کھڑے ہو کے ساری رات باتیں کرتے رہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ آپ اتنی دیر داعیہ قلبی سے کیوں کلام کرتے رہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا داعیہ نہیں تھے، وہ داعیہ کی صورت میں جبریل تھے، میں ان سے کلام کر رہا تھا۔ اور اسی طرح حضرت مریم کے پاس جب اللہ نے جبریل کو بھیجا تو قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ نے اسے پورا ایسے بشر بنا کے بھیجا کہ عیسیٰ کی ماں مریم بھی انہیں پہچان ہی نہ سکی۔ تو پھر پوچھا آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو یہ جملہ بہت اہم ہے جس کو سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے واضح کیا۔ جملہ یہ ہے، تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں انما انا رسول ربک، کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ تو جو رب کا رسول ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ نور ہوتا ہے، ہماری ہدایت کے لیے بشر بن کے آتا ہے۔ تو اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی ہمیں واضح ہوتی ہے۔ اچھا ابھی بتائیے ذرا نزول کا آغاز کیسے ہوا، کیا ہوا جو ایک خواب کی صورت میں؟ جی وہ خواب کی صورت میں پہلے 6 ماہ وہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اللہ کی حکمت سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ اعتکاف کی صورت میں، گوشہ نشینی کی صورت میں خلوت گزین ہو گئے جا کر غار حرا میں، اور وہاں ایک عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور تہنس کی کیفیت میں رہے۔ یہ تہنس کا لفظ جو ہے اس روایت میں اس کی وضاحت ذرا کیجئے لوگوں کی۔ تہنس سے مراد تعبد کے معنی میں اسے بیان کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فوکس کر کے اس کیفیت میں رہتے تھے جیسے انتظار تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اللہ کی جناب سے وہ کلام کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہونے والا ہے۔ اچھا اب اس میں کوئی عبادات کا ذرا مختصراً یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیجئے، کون سی عبادات فرماتے تھے آپ؟ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل کی کیفیات ہے نا بنیادی طور پہ، یعنی ہمارے سامنے تو جو نماز کی فرضیت ہے وہ معراج کی رات سامنے آئی نا، لیکن رسول اللہ کی جو وابستگی تھی وہ ذکر کی تھی، اذکار کی تھی، اور دل کی کیفیات تھی نا اپنے مالک کی طرف غور و فکر جو ہے۔ یہاں ایک جملہ بہت اہم ہے قبلہ، وہ یہ ہے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو 3 دن کے تھے جب انہوں نے کلام کر کے بتایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے ہیں، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔
اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا ہے، نبوت نہیں 40 سال کی، اعلان ہوا ہے۔ اور اعلان کا مطلب یہ نہیں ہوتا جنہیں پہلے پتہ نہ ہو، وگرنہ میرے آقا جب تشریف لائے مکے اور مدینے کے یہودیوں کو پتا تھا کہ مہر نبوت سجا کر جو بچہ قریشیوں کے گھر میں آیا ہے یہ آخری نبی ہیں، لہذا اعلان 40۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عیسیٰ نے 3 دن کا بتا دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکمت یہ تھی کہ پہلے 40 سال زمانے کو اپنی سیرت سے قرآن بن کے دکھاؤ، پھر قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صداقت وہ ہوتی ہے جو پیغمبر کی زندگی میں، عدالت ہو جو ان کی زندگی میں۔